اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی ان بہنوں کے لیے، ان خواتین کے لیے رزق کے حوالے سے ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میری بہنیں یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے گھر میں رزق اور برکتیں اتنی آنا شروع ہو جائیں گی کہ شاید اس سے پہلے کسی وظیفے سے آئی ہوں۔ جو خواتین اپنے شوہر کے کام یا کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، یا ان کے شوہر خود اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی زوجہ سے یہ عمل کروا لیں۔ یعنی خواتین اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ رزق میں برکت اور اضافے کے حوالے سے اگر خواتین یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں ان کے شوہر کے کاروبار میں اگر وہ جاب کرتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ دیکھیں گے پھر کیسے ان کے کام میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں گی، اور عزت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ عزت گھر میں لے کر وہ سارے کام ترقی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، اور کاموں میں جس قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی بندش ہوگی، اسی طرح کے جو بھی کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو کام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے، تو انشاءاللہ وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور کام اتنا ترقی اور تیزی کے ساتھ چلے گا کہ گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا شوہر اتنا رزق گھر میں لے کر آئے گا کہ آپ خود اس عمل کی برکت سے حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ میاں بیوی کو آپس میں خوشی اور محبت سے رہنا چاہیے، اس سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے رہیں گے، ان میں نااتفاقی پیدا ہوتی رہے گی، تو رزق میں اضافہ ہونے کی بجائے، برکت پیدا ہونے کی بجائے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں۔ انشاءاللہ جب آپ محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر تھوڑے سے بھی گزارا ہو جائے گا اور زیادہ سے بھی گزارا ہو جائے گا، اور جب نا اتفاقیاں پیدا ہوتی رہیں گی، تھوڑے سے پھر جاتے رہیں گے اور زیادہ سے بھی جاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر کام پر چلا جائے، کام کوئی بھی ہو، چاہے کاروبار ہو، کوئی اپنا کاروبار ہو یا مزدوری کرتا ہو، کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو، یعنی کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جب وہ کام پر چلا جائے، رزق کی تلاش میں کام پر چلا جائے، تو بیوی کو چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اس کے گھر آنے سے پہلے 133 مرتبہ سورۃ الطلاق کی آپ نے دوسری اور تیسری آیات پڑھ لینی ہے۔ اگر کوئی بھی عورت پڑھ لیتی ہے، اور پڑھنا اس حالت میں ہے کہ وہ پاک ہو، ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا، اگر وہ یہ عمل کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیں گے اور خود پڑھ لیں گے، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی روزی عطا فرما دیتے ہیں، اتنا رزق عطا فرما دیتے ہیں، اور اتنی رزق میں انشاءاللہ ترقی آنا شروع ہو جائے گی، ترقی پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہر روز یہ عمل کرنا نہیں بھولیں گے، اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، گھر میں رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے لازمی یہ عمل کیا کریں گی۔ جو عورتیں اپنے شوہر، اپنے خاوند کے کام کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، دونوں میاں بیوی اور گھر والے اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اس کے بعد عورت یہ وظیفہ کر لیا کرے، انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل روزگار کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رزق میں اضافے کی خواہش رکھنے والوں کو آج میں سورۃ الطلاق کا ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اسے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔
جو لوگ غیبی خزانوں کی خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں اللہ اس کا اجر کہیں دگنا عطا فرمائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے لو بھی لگا کر رکھنی چاہیے۔ خوشحال زندگی گزارتے ہوئے صدقات و خیرات پر توجہ دیں اور اس معاملے میں اپنا دل چھوٹا نہ کریں، نہ خیرات کرتے ہوئے دوسروں کو جتانے کی کوشش کریں۔ خیرات اور صدقات رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کو روزانہ بعد نماز عشاء بروز جمعرات اول و آخر درود شریف کے ساتھ 1000 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ بفضل تعالی غیب سے رزق میں اضافے کا سبب پیدا ہو جائے گا۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ یہ مجرب عمل کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔